بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، کالیکٹ کے علاقے کاپاڑ میں چاند دیکھنے کی اطلاع ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی۔ کل سے وہاں پر ذو الحجہ کی 1 تاریخ ہے، اس لیے یہاں پر جماعت المسلمین کے قاضی صاحبان سے مشورے کے بعد یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ کل بروز بدھ 1 ذی الحجہ ہے انشاءاللہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ ہمارے لیے خصوصاً شروع کے جو 10 دن ہیں بڑے ہی بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو، خصوصاً اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ مقبول ترین اعمال میں سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل صالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے دن کا عمل، اعمال صالحہ میں سے کوئی عمل جو دوسرے دنوں میں کیا جاتا ہے بنسبت اس دن کے اتنا پسندیدہ نہیں جتنا اس دن کے اندر کیا جانے والا نیک عمل ہے۔ کوئی بھی نیک عمل، نماز ہو، فرض نمازیں ہوں، سنت نمازیں ہوں، صدقات ہوں، روزے ہوں، ذکر و اذکار ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہو، یہ تمام کے تمام جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر کیا جانے والا، خصوصاً ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ کو انتہائی زیادہ محبوب و پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع کو انتہائی زیادہ قیمتی سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور اس کی رضا کے کاموں میں ان اوقات کو گزارنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے ہم مسجد نہیں آ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر ہم مسجد نہیں آ رہے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر ان اعمال کو، نمازوں کو اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں اپنی عاجزی اور انکساری کا پورے طور پر اظہار کرتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ ہماری ہی اعمال کی وجہ سے، ہمارے ہی اعمال کی شامت کا نتیجہ ہے کہ آج کئی مہینوں سے ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں اور جس طرح کے دن ہم پر گزر رہے ہیں سب پر واضح ہے۔ یہ آئی ہوئی بلا مصیبت، اس کو ٹالنے کے لیے ہمارے سامنے صرف اور صرف ایک ہتھیار ہے، وہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، سچے دل سے رجوع ہو جائیں، اللہ سے معافی طلب کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آئی ہوئی مصیبت کو جلد سے جلد امت پر سے، اپنے بندگان خدا پر سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس مصیبت کو اٹھا لیں۔ ان 10 دنوں کے اندر خوب سے خوب، اچھے سے اچھے اعمال کرنے کے اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ ہمیں ان اعمال کے اندر بہت کثرت کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کے اندر ہمیں خوب کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن تو روزہ رکھنا افضل ترین عمل میں سے ہے۔ اس دن وہ سب سے، پورے سال کے اندر سب سے افضل ترین دن 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ والا دن ہے، اس لیے اس دن کے اندر بھی ہم اعمال صالحہ کا پورا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوں۔ پھر اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کے اتفاق سے اس بار جو ہے 10ویں ذی الحجہ ہماری تاریخ کے مطابق، رویت کے مطابق جمعہ کا دن پڑ رہا ہے۔ جمعہ کے دن جو ہے عید الاضحیٰ ہوگی اور جمعرات جو ہے 9 ذی الحجہ ہوگی۔ ان باتوں کو خاص طور سے خیال میں رکھیں، اور جمعہ کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد کے 3 دن ایام تشریق کے دن، ان دنوں کے اندر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے دنوں کے اندر ایک عظیم ترین سنت کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک عظیم ترین اسلام کے شاعر کی ادائیگی ہوتی ہے، قربانی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت و طاقت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قربانی کریں پورے اہتمام کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھیڑ بھاڑ جمع کریں، قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس اللہ کے اس جو ہے اس حکم کو ہم ادا کرنے والے ہوں،
اس کے اندر کوئی کوتاہی بھی نہ ہو، بھیڑ جمع نہ کریں۔ حکومت کی طرف سے منع کیا گیا ہے، محکمہ صحت کی طرف سے منع کیا گیا ہے، اور اس طرح سے اگر اس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے ہمارے جمع ہونے سے تو ہمیں لوگوں کو جمع نہیں کرنا ہے، سنت کو ادا کرنا ہے۔ سنت کے ادا کرنے کا ہم پورا پاس و لحاظ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعمالیاں بڑھتی جائیں اور پھر جو ہے یہ دن ہمارے لیے مصیبت اور تکلیف کے دن بڑھ جائیں۔ اس لیے میں پھر آپ حضرات سے عاجزانہ مخلصانہ گزارش کروں گا کہ ان ایام میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہایت ہی عاجزی اللہ کے سامنے کرنا مطلوب ہے، اچھے سے اچھے اعمال کے اندر ہم کثرت کرنے والے ہوں اور صدقہ و خیرات بھی کرنے والے ہوں، اللہ سے لو لگانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آئی ہوئی بلا و مصیبت کو ہم پر سے اور پورے بندگان خدا پر سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اٹھائے اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ عافیت کے دن جلد سے جلد دکھائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔